ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت سے، عقیدت سے، ادب سے اور قرینے سے، محبت سے، عقیدت سے، ادب سے اور قرینے سے سب اپنی جھولیاں بھر لو مجاہد کے خزینے سے. حبیبی عرس میں آ کر مقدر کو جگا لو کہ رضا کا فیض بٹتا ہے حبیبی آستانے سے. کبھی جیل اور کبھی ریل اور کبھی زنجیر سے کھیلے، نہ گھبرائے کبھی وہ راہ حق میں سر کٹانے سے. فروغ دین کی خاطر لٹا کر مایہ ہستی، مجاہد سو رہا ہے اپنی تربت میں قرینے سے. رضا و حجت الاسلام کی نسبت کا کیا کہنا، ابلتا نور کا دریا ہے گنبد اور زینے سے. رضا کا مسلک حق ہے سکون دل مجاہد کا، یہی تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں ہر دیوانے سے. نظر آتا ہے پل پل میں بریلی سے مدینے تک، جو اپنی آنکھیں ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. جیسی گنبد و مینار سے آواز آتی ہے، رہو تاج الشریعہ سے جڑے یہ ہیں نمونے سے. یہ پیغام مجاہد ہے جڑے رہنا بریلی سے. کنیکشن گر لگانا ہے تمہیں مکے مدینے سے. وہابی دیوبندی صلح کلی سر اٹھاتے ہیں، بچا لو سنیت کو تم ہو عباسی گھرانے سے. اے نجم القادری تم بھی بفیض مفتی اعظم، سجا لو دامن ہستی مجاہد کے نگینے سے. جس شخصیت کی بارگاہ میں یہ چند اشعار پیش کیا وہ رئیس اڑیسہ حضور مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ ہیں. ابھی جن کے وصال پاک کی جو ہے تاریخ گزری ہے 6 جمادی الاولیٰ، انہی کے حوالے سے چند باتیں آج پیش کروں گا. میرے چینل پہ دیکھا ہوگا کہ آج پوسٹر وائرل ہوا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ایک محفل کا اہتمام کریں گے. حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کا سلسلہ نسب نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے، اسی لیے آپ کو عباسی بھی کہا جاتا ہے. حضور مجاہد ملت کے جد اعلیٰ حضرت کمال بلخی قدس سرہ العزیز یہ بلخ افغانستان سے ہندوستان تشریف لائے، اور اس طرح سے پھر جو ہے آپ دھام نگر میں آپ کا خاندان آباد ہوا. پھر حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت والرضوان کی ولادت جو ہے وہ 8 محرم الحرام 2 مارچ 1322 ہجری اور عیسوی 1904 سنیچر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی. حضور مجاہد ملت جاگیر دارانہ خاندان میں آنکھیں کھولتے ہیں، مالدار گھرانہ ہے، اسی لیے آپ کو رئیس اڑیسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اڑیسہ کے مالدار. حضور مجاہد ملت کے والد گرامی جو تھے ان کا نام تھا مولانا عبد المنان. تو مولانا عبد المنان کی بڑی خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم سے آراستہ کروں گا اور اپنے بھتیجوں کو عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم دلاؤں گا، تاکہ یہ ہر طرح سے
اپنے آپ کو یعنی گھر کے اندر دینی ضرورتیں بھی پوری ہوتے رہیں اور دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوتے رہیں۔ لیکن اتفاق یہ دیکھیے کہ مجاہد ملت 4 سال کے تھے تو والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ ماموں جان نے سارے معاملات کو سنبھالا۔ وہاں کے ایک اسکول کے اندر جس کا نام تھا ریونشو یونیورسٹی، اس میں آپ کا داخلہ کروایا، 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ لیکن اس قدر پریشان رہتے تھے کیونکہ شروع سے ہی آپ پر مذہبی رنگ جمع ہوا تھا اور دینی تعلیم کی طرف مائل ہونے کا شوق تھا، لیکن چچا نے آپ کو دنیاوی تعلیم کی طرف لگایا۔ اتفاق یوں دیکھیے کہ آپ کی ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ پھر جو ہے آپ کو وہاں سے نکالنا پڑا، اور آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے دھام نگر میں ہی مدرسہ حمیدیہ کا ایک قیام عمل میں آیا۔ وہاں آپ نے وہاں کے اساتذہ سے اور اکابر اساتذہ سے وہاں آپ نے جو ہے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہاں کی مشہور درسگاہ مدرسہ سبحانیہ میں داخلہ لیا۔ وہاں کے جو استاذ تھے اعلیٰ حضرت کے شاگرد مولانا نجم الدین بہاری، مولانا شاہ عبد الرحمن بادشاہ پوری، ان سے 2 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس وقت کی سب سے ممتاز درسگاہ مدرسہ معینیہ جو اجمیر شریف کے اندر، آج بھی دیکھیں اب اس کو تو آج قوال خانہ بنا دیا گیا ہے، ورنہ وہ پہلے مدرسہ معینیہ تھا، وہاں سے قال اللہ اور قال رسول پڑھائے جاتے تھے۔ اس کو آج ان بدعقیدہ لوگوں نے اور رافضی نما جو ہے مجاوروں نے اس کو قوال خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس مدرسہ معینیہ کے اندر اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ پڑھایا کرتے تھے، تو مجاہد ملت علیہ رحمہ جو ہے مدرسہ معینیہ کے اندر آئے، مدرسہ معینیہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اور حضرت صدر الشریعہ کے ان شاگردوں میں شامل ہوتے ہیں جن کے متعلق صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حقیقت میں یہ پڑھنے والی جماعت ملی ہے۔ ان میں چند لوگوں کے نام تھے، ایک حافظ ملت کا نام تھا، دوسرے حضور مجاہد ملت کا نام تھا، محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد پٹیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اکابرین کا نام تھا۔ 4-5 نام تھے۔ حضرت حافظ ملت اشرفیہ مبارک پور والے فرمایا کرتے تھے، حضور صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہی پڑھنے والی جماعت ملی ہے، اس میں سے ایک حضور مجاہد ملت بھی تھے۔ خیر، پھر وہاں سے آپ نکل کر کے مراد آباد گئے، جامعہ نعیمیہ، جہاں اعلیٰ حضرت کے عظیم خلیفہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ پڑھایا کرتے تھے، وہاں گئے اور انہی کی بارگاہ میں رہے۔ وہیں جو ہے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور حضرت سے ہی آپ نے سند حدیث بھی حاصل کی۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت والرضوان کی جب فراغت ہو گئی تو اسی مدرسہ میں استاذ گرامی سید نعیم الدین مراد آبادی نے آپ کو پڑھانے کے لیے بھی رکھ لیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شاگرد جب بہت قابل ہوتا ہے تو استاذ اس کو اپنے مدرسے میں رکھتا ہے، اور استاذ بھی کون سا، آپ نے دیکھا ہوگا کنز الایمان میں نیچے جس کی شرح ہوتی ہے حاشیہ، وہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ وہی ہیں۔ انہوں نے اپنے مدرسے میں پڑھانے کے لیے آپ کو رکھ لیا۔ آپ جو ہے اس مدرسے میں پڑھاتے رہے۔ پھر جو ہے آپ کے جو پیر و مرشد تھے علامہ عبد الکافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ استاذ بھی تھے، پیر و مرشد بھی تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ پڑھاتے تھے مدرسہ سبحانیہ میں، جہاں حضرت مجاہد ملت پڑھ چکے تھے۔ مدرسہ سبحانیہ میں علامہ عبد الکافی پڑھایا کرتے تھے۔ جب استاذ کا اور پیر و مرشد کا، کیونکہ وہ دونوں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے وہاں سے نکل کر کے یعنی جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے نکل کر کے مدرسہ سبحانیہ میں آئے اور یہاں پر آپ نے پڑھانا شروع کیا، کیونکہ استاذ تھے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہاں پر کمی محسوس ہونے لگی، تو آپ نے پھر اپنے استاذ کے مدرسے کو سنبھالا۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ نے جن سے شرف بیعت حاصل کیا وہ آپ کے استاذ گرامی علامہ مفتی عبد الکافی ہیں، انہی سے پڑھا بھی ہے، انہی کے مرید بھی ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر اکابرین نے اپنے سلسلے کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ مولانا حکیم محمد احسن صاحب نے بھی اجازت عطا فرمائی، اور ہم شبیہ غوث اعظم سردار اشرفیت حضرت سیدنا سرکار علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمہ نے بھی آپ کو جو ہے اپنے سلسلے کی خلافت و اجازت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ نے بھی مجاہد ملت کو اپنے سلسلے کی خلافت و اجازت عطا فرمائی، اور پھر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ نے بھی اپنے سلسلے کی خلافت و اجازت عطا فرمائی۔
حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو اس کے علاوہ مولانا عبد القدیر بدایونی سے اجازت حدیث ملی، شیخ سعد اللہ مکی سے دلائل الخیرات شریف، قصید بردہ شریف، حزب البحر، دیگر اوراد و وظائف کی اجازت جو ہے حضور مجاہد ملت کو حاصل ہوئی۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا جب انتقال ہو گیا 1340 جو ہے ہجری میں، یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں، حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کے۔ اعلیٰ حضرت کا جب انتقال ہوا اس وقت حضور مجاہد ملت کی عمر شریف تقریباً 16 یا 17 سال کی تھی۔ مجاہد ملت کو بہت سارے ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ہیں، کون ہے مجاہد ملت؟ اعلیٰ حضرت کا جب انتقال ہوا ہے مجاہد ملت اس وقت 16 یا 17 سال کے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال 1340 ہجری میں ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا، اور حضرت کی پیدائش کب ہو رہی ہے؟ 1322 ہجری کے اندر۔ 1322 ہجری میں مجاہد ملت پیدا ہوئے اور اس کے 18 سال کے بعد اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو رہا ہے، 1340 میں ہو رہا ہے، تو 22 پہلے ہوتا ہے، 40 بعد میں ہوتا ہے۔ تو گویا حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کسی اور عالم کے زمانے کے عالم کا نام نہیں ہے، مجدد اعظم کے زمانے کے عالم کا نام مجاہد ملت ہے، اور دنیا آپ کو مجاہد ملت کہتی ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا، جاتے ہی اعلیٰ حضرت کے نئے نئے فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فتنوں کا رد کیا تھا جم کر کے، نئے نئے فتنے اٹھنے شروع ہو گئے۔ علامہ حامد رضا بڑے پریشان تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بعد میں انہی کی ساری ذمہ داری تھی، بڑے بیٹے تھے، بڑے پریشان تھے۔ حضور حجت الاسلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہیں رکتا تھا، ایک طرف والد گرامی کا صدمہ کہ اعلیٰ حضرت انتقال کر گئے، دوسری طرف اہل سنت بالکل بے حال ہو چکی ہے اور اہل سنت کے اندر فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کیسے ان فتنوں کو روکا جائے؟ حضور حجت الاسلام کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا پیش کیا، خواب میں والد گرامی تشریف لائے تو دیکھا کہ جب اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے تو پریشان نظر آئے۔ آپ نے پوچھا بیٹے پریشان کیوں ہیں؟ ساری باتیں بتائیں کہ آپ کا جانا، پھر اہل سنت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ ادھر دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا، ادھر دیکھو۔ ایک جانب اشارہ کیا، فرمایا اس شخص کا نام حبیب الرحمان ہے، اس کا نام حبیب الرحمان ہے، یہ صوبہ اڑیسہ کے قصبہ دھام نگر میں رہتا ہے، لاکھوں کی زمینداری اصول کرتا ہے، مگر اس شاہی میں بھی یہ فقیری کو عزیز رکھتا ہے۔ بڑا بادشاہ ہے لیکن فقیری کو عزیز رکھتا ہے۔ یہی وہ مجاہد ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلا، یہی وہ مجاہد ہے جو باطلوں کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا نے مجاہد ملت کو دیکھا خواب کے اندر ہی۔ وقت گزرتا رہا، 1 سال اعلیٰ حضرت کے انتقال کو ہو گئے، عرس رضوی آیا، پہلا سالانہ عرس رضوی ہے بریلی شریف کے اندر، عاشقوں کا ہجوم بریلی شریف کی طرف رواں دواں ہے۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلی شریف کے اندر ان آنے والے عاشقوں میں اس چہرے کو تلاش کر رہے ہیں جس چہرے کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا تھا، کہ ظاہر سی بات ہے جب سارے عاشق آ رہے ہیں تو جس عاشق کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے وہ عاشق بھی بریلی ضرور آئے گا۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان تلاش کر رہے ہیں، اچانک نگاہ پڑی، کیا دیکھتے ہیں؟ مزار امام سے متصل آپ دیکھیں کہ سامنے مسجد بھی ہے۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا نے دیکھا کہ ایک بندہ، ایک 19 سالہ نوجوان ہے اور وہ تلاوت کے اندر مصروف ہے، رک گئے۔ ٹھیک 11 مہینے پہلے اعلیٰ حضرت نے جو خبر دی تھی خواب کے اندر کہ یہ حبیب الرحمان ہے، یہ وہ مجاہد ہے جو حق کی آواز بلند کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، حضور علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت و رضوان آگے بڑھے اور کیا دیکھا کہ یہ تو وہی جوان ہے جس کے سر پر 2 پلی ٹوپی ہے، روشن چہرہ ہے، سیاہ داڑھی کا باریک خط ہے، لمبا کرتا ہے اور لنگی پہنے ہوئے ہیں اور چہرے سے جو ہے نورانیت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر کے پوچھتے ہیں کیا تمہارا نام حبیب الرحمان ہے؟ جو اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا۔ اس سے پہلے حجت الاسلام کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے حضور مجاہد ملت سے۔ فرمایا کیا تمہارا نام حبیب الرحمان ہے؟ کیا زمیندار بھی ہو؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا لاکھوں کی زمینداری اصول کرتا ہے وہ۔ پوچھا کیا تم حبیب الرحمان ہو؟ کیا زمیندار ہو؟ مجاہد ملت ہر دونوں سوال کے جواب میں فرمایا جی حضور میرا نام حبیب الرحمان بھی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں۔
تو فرمایا جی حضور میرا نام حبیب الرحمان ہے. جی حضور میں زمیندار بھی ہوں. پھر کیا تھا، جیسے ہی سنا حجت الاسلام نے سینے سے لگایا، رونے لگ گئے. پوچھا آخر حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں، میں زمیندار ہوں کیسے جانتے ہیں؟ ساری باتیں بتائیں تو حضور مجاہد ملت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میں کیا اور وقت کا مجدد میرے بارے میں کہے کہ میں کبھی حق کی آواز بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اسی وقت حضور مجاہد ملت نے مزار اعلیٰ حضرت پہ قسم کھائی، اللہ کی قسم مجدد اعظم جو گمان میرے بارے میں رکھتے ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک پورا کروں گا اور حق کی آواز بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں. یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان بڑے ہی انکسار تھے، بڑے ہی عاجزی اور انکساری رکھنے والے، اور بہت سادہ رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک جلسے میں تشریف لے کر کے گئے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ جانتے نہیں تھے. کبھی کبھار بہت سارے جانتے ہی نہیں ہیں. میری بھی ملاقات ہو جاتی کتنے لوگوں سے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے حضرت ملے اور جبکہ ان کا نام تھا وہاں پروگرام میں، لیکن بس تاریخ لے لیا تھا اور کبھی حلیہ دیکھا. سوچا ہوگا نا کہ اصل میں جیسے آج کل بہت بڑے بڑے امامے ہوتے ہیں، جبے ہوتے ہیں، ایسے حضرت بھی ہوں گے. تو ایک دم بالکل سادہ تھے، چلے گئے لنگی کرتے میں. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا حبیب الرحمان. اچھا مشہور تھے مجاہد ملت سے، ملت کا مجاہد، اعلیٰ حضرت نے مجاہد فرمایا تھا. کہا حبیب الرحمان. تو میزبانوں نے ایسے ہی ٹھہرا دیا اور کہا کہ ابھی دوسرے مقررین آئے نہیں ہیں. 2 دن کا پروگرام تھا. پہلے دن اور مقررین آئے نہیں، پروگرام ہوا نہیں. دوسرے دن راز الہ آبادی شاعر جو تھے وہ آئے. اب راز الہ آبادی شاعر بڑے مشہور تھے. راز الہ آبادی شاعر آئے. پوچھا کل کے جلسے کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا صرف ایک مولوی صاحب آئے تھے، 1.5 گھنٹے تقریر کی اور کوئی آیا ہی نہیں تھا. تو 1.5 گھنٹے میں پروگرام ختم ہو گیا. راز الہ آبادی نے پوچھا وہ رات والے مولوی صاحب کون تھے؟ اس کو گاؤں والے بڑا معمولی سمجھ رہے تھے. کہا ایک مولوی صاحب تھے، 1.5 گھنٹہ بیان ہوا، اس کے بعد میں اور باقی کوئی آیا ہی نہیں تھا. راز الہ آبادی نے پوچھا وہ مولوی صاحب کون تھے؟ جب جہاں پر حضرت حضور مجاہد ملت قیام فرماتے، راز الہ آبادی کو وہاں لے جا کر کے پہنچایا گیا. راز الہ آبادی قدموں میں گر گئے اور لوگوں سے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ وقت کا مجاہد ملت ہے. یہ مجاہد ملت ہیں جنہیں تم ایک صرف مولوی سمجھ رہے تھے، یہ مجاہد ملت ہیں. تو یہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری تھی کہ لوگ پہچان نہ سکے. اور جو ہے حضور مجاہد ملت سے پھر راز الہ آبادی نے کہا حضور آپ کی جو منکسر المزاجی ہے نا، یہ آپ کی عاجزی یہ بڑا نقصان دے رہی ہے کہ آپ کو صرف لوگ مولوی کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے مذاق میں فرمایا اب آئندہ سے ایک بڑا سائن بورڈ لے کر کے چلوں گا جس پر میری پہچان لکھی ہوگی. ایک بورڈ لے کر کے چلوں گا اس پہ میری پہچان وغیرہ سب لکھی ہوگی کہ میں کون ہوں. تو یہ حضور مجاہد ملت اصل میں جو بزرگوں سے فیض پاتے ہیں نا، وہ سب کچھ ہو کر کے بھی اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرتے ہیں. بزرگوں کا فیض یہی ہوتا ہے نا. حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ بڑے مہمان نواز بھی تھے. اعلیٰ حضرت کے عرس میں 10,000 افراد کی شرکت ان کے جو ہے حلقے میں، ان کے علاقے میں لوگ آتے تھے. 10,000 لوگوں کا کھانا بنواتے تھے اور خود مجاہد ملت جا جا کر کے پوچھتے تھے آپ نے چائے پی لی، آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ 10,000 آدمیوں کو حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کھانا کھلایا کرتے تھے. اس قدر مہمان نواز تھے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان. جس طرح مہمان نواز تھے، اپنے عقیدے کے اندر اتنے پکے تھے. آج ہم تھوڑی سی شہرت حاصل کر لیں تو ہم ہر کسی سے ہاتھ ملانے لگ جاتے ہیں. حضور مجاہد ملت ویسٹ بنگال میں تھے. آپ وہاں پر تشریف، کیونکہ حضرت کا چرچا وہاں زیادہ ہے. آج بھی جو ہے کلکتہ بنگال وغیرہ میں دیکھ لیں تو حبیبی لوگ زیادہ ہیں، یعنی سرکار مجاہد ملت کے ماننے والے. اور اس وقت جو ہے نا حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کا جو وہاں پر کام ہے وہ بڑا نمایاں کام ہے. تو آپ تشریف لے کر کے گئے. جماعت اسلامی جو گمراہ جماعت ہے، مودودی، ٹھیک ہے، ایک آج ہے مودی اور ایک اس وقت تھا مودودی. تو وہ گمراہ فرقے کا جو تھا مودودی نام تھا اس کا. تو اس کی جماعت والے اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے کہلاتے ہیں. حضرت سے ملاقات کے لیے آئے. حضرت کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا پہلے باطل جماعت سے توبہ کرو پھر مجاہد ملت سے ملاقات کرو. پہلے توبہ کرو باطل جماعت سے. تو ان لوگوں نے پوچھا جماعت اسلامی کی کیا خرابی ہے؟ آپ نے مودودی کے باطل نظریات کو بیان کر دیا اور کہا دیکھو تمہارا مولوی جو مودودی ہے اس کا یہ نظریہ ہے، اہل سنت کے خلاف عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کے خلاف عقیدہ ہے. خیر پھر وہ نہ مانے اور اس کے بعد میں چلتے بنے. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں حضور مجاہد ملت کبھی بھی حق بلند کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، لہٰذا آج بھی ہمارے اپنے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہونے کے حوالے سے جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اتنی مضبوطی کے ساتھ قائم تھے کہ وہ غیروں سے تو ہاتھ ملانا دور کی بات ہے، ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کے سائے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس قدر دور بھاگا کرتے تھے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں ملیں گے تو دین کا کام نہیں ہوگا۔ یہ کیا دین کا کام نہیں کرتے تھے؟ یہ کیا سارے ٹائم پاس کر کے دنیا ہندوستان چھوڑ کے قبرستان چلے گئے یہ سارے کے سارے؟ جبکہ حقیقت میں دین کا کام انہی لوگوں نے کیا ہے، لیکن جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنے مذہب پر اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے ایسا دین کیا ہے۔ جب یہ کلمہ پڑھاتے تھے تو کلمہ پڑھنے والا یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا تھا۔ آج تم جسے کلمہ پڑھاتے ہو اس کا تو عقیدہ اسی وقت ڈگمگا رہا ہے کہ میں کدھر جاؤں کدھر رہوں، لہٰذا اپنے مذہب پر اپنے مسلک پر قائم رہیں پھر کلمہ پڑھائیں، تب دیکھو کلمہ پڑھنے والا کس طرح یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہے۔ یہ حضور مجاہد ملت تھے، سادات کا احترام فرماتے تھے۔ سادات کا احترام تو ایسے کرتے تھے، اگر کم عمر کا بھی کوئی سید مل جاتا تو حضور مجاہد ملت ایسے ادب کرتے تھے جیسے کوئی مرید اپنے پیر کا احترام کرتا ہے۔ باقاعدہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور مجاہد ملت کو جب ہم دیکھتے تھے نا سیدوں کا احترام کرتے ہوئے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ جس طرح اعلیٰ حضرت سیدوں کا احترام کرتے تھے اسی طرح مجاہد ملت سیدوں کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور مجاہد ملت اور خاندان اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار تھا، علامہ حامد رضا سے جب کبھی ملاقات ہوتی، جہاں کہیں ذکر آتا میرے حضور، میرے مالک، میرے آقا، میرے سردار، یہی کہہ کر کے حضور مجاہد ملت جو ہے علامہ حامد رضا سے بات کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ الہ آباد آئے، مجاہد ملت کو خبر مل گئی، اب اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم الہ آباد میں پہنچے تو عیدو میاں کے مکان پر مفتی اعظم ہند رکے ہوئے تھے، فوراً تشریف لے کر کے گئے، دست بوسی کی اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بغل میں بیٹھ گئے قدموں میں۔ مفتی اعظم ہند کو جیسے ہی مجاہد ملت کا تلوہ نظر آیا، اب مجاہد ملت بھی کوئی معمولی نہیں، اب مفتی اعظم ہند کو تو ہر کوئی جانتا ہے، مفتی اعظم ہند نے دیکھا کہ مجاہد ملت کا تلوہ نظر آ رہا ہے، فوراً مفتی اعظم ہند نے کیا کیا، اپنی انگلیوں سے مجاہد ملت کے تلوے کو مس کر کے مفتی اعظم نے آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم ہند ہے، مجاہد ملت کے تلوے سے مفتی اعظم نے اپنی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کو لگایا اور مس کر لیا اور ہونٹوں سے چوم لیا مفتی اعظم ہند نے، اور پھر فرماتے ہیں حضرت مجھے بھی کبھی کبھار قدم چومنے کا موقع دیا کیجئے۔ مفتی اعظم ہند نے مجاہد ملت سے فرمایا مجھے بھی قدم چومنے کا موقع دیا کیجئے۔ مجاہد ملت کی آنکھیں چھلک پڑی اور پھر رونے لگ گئے کہ حضور آپ کا خاندان تو اعلیٰ حضرت سے ہے، ہم کہاں اس لائق کہ آپ ہمارے قدم چومیں، بلکہ آپ اس لائق ہیں کہ ہم جیسے حبیب الرحمن آپ کے قدموں میں پڑے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اکابرین میں محبت اور ہمارے اکابرین کے اندر پیار تھا۔ علامہ حامد رضا علیہ رحمت و رضوان کا اتنا احترام، کیونکہ علامہ حامد رضا سے بھی خلافت و اجازت ملی تھی، اتنا احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار مجاہد ملت بریلی شریف اسٹیشن پر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کسی رکشے والے سے 5 روپے کا معاملہ طے کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ رکشے والے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام حامد رضا ہے، لوگ بزرگوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، کہا میرا نام حامد رضا ہے۔ جیسے ہی سنا رکشے سے اتر گئے اور اس کو 5 روپیہ دینے کے بجائے 10 روپے دیا اور کہا یہ تم رکھ لو۔ اس نے کہا حضور کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ میرے رکشے میں نہیں بیٹھتے؟ کہا نہیں غلطی نہیں ہوئی ہے، بس تمہارا نام میرے پیر و مرشد کے نام سے ملتا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے سے خدمت لوں، بلکہ یہ میں تمہاری خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو زیادہ دیا اور اس کے رکشے میں نہیں بیٹھے۔ یہ حضور مجاہد ملت کا پیار ہے، احترام ہے کہ جہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں وہاں سے احترام بھی رکھتے ہیں، وہاں سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ یہی حال حضور مجاہد ملت کا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے بھی تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کے بغل میں جلدی بیٹھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ اسٹیشن سے لینے کے لیے آئے حضور مجاہد ملت بھدرک تشریف اڑیسہ تشریف لے کر کے گئے مفتی اعظم ہند، تو مجاہد ملت لینے کے لیے گئے، اسٹیشن پہ جیسے گاڑی میں بٹھائے، لوگ کہہ رہے حضرت مفتی اعظم کے بغل میں بیٹھ جائیں، آپ فرماتے ہیں حبیب الرحمن اس لائق نہیں کہ مفتی اعظم کے بغل میں بیٹھ سکے۔ اتنا احترام ہے، جبکہ خود بھی ایک بہت بڑے عالم ہے، دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، خود اعلیٰ حضرت نے مجاہد فرمایا، لیکن کہتے نہیں میں اس لائق نہیں کہ ان کے بغل میں بیٹھوں۔ آخر کار کہتے رہے پھر کہا اچھا ایک کام کریں، مفتی اعظم کے بغل میں حضرت کے خادم بیٹھیں گے، مفتی اعظم کے خادم، پھر ان کے بغل میں بیٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا حبیب الرحمن مفتی اعظم کے بغل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، ہاں مفتی اعظم کے خادم کے بغل میں بیٹھنے کے لائق ہے۔
مفتی اعظم کے خادم کے بغل میں بیٹھنے کے لائق ہے. یہ محبت تھی, یہ پیار تھا. تب لوگ, آج کل تو بس مرید ہو گئے, اس کے بعد نہ پیر جو ہے مرید کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں گھوم رہا ہے, کہاں بھٹک رہا ہے, کیا کر رہا ہے. لوگ مرید ہو کر کے اپنے پیروں کے, کیونکہ پیر بھی ویسے ہی ہوا کرتے تھے جو اللہ اس کے رسول تک پہنچانے والے ہوں, تو پھر وہ ان کے نقش قدم پر چلتے تھے, ان کا احترام بھی فرمایا کر. اتنا ہی نہیں, حضور مجاہد ملت تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا اتنا احترام فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جو ہے یہ بھدرک تشریف لائے, جہاں پہ حضور مجاہد ملت رہتے تھے. مجاہد ملت اپنے تمام مریدوں کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور تاج الشریعہ بھی ہیں. اب آپ دیکھیں مجاہد ملت کی عمر اعلیٰ حضرت جب انتقال کی تو کتنی تھی؟ 16 17 سال 18 سال ہے نا. پھر اعلیٰ حضرت کے بعد علامہ حامد رضا مفتی اعظم, ان کے بعد مفتی اعظم کے بعد میں حضور تاج الشریعہ ہیں. اس وقت حضور تاج الشریعہ بالکل جوان تھے, مجاہد ملت بڑھاپے میں تھے. علم والا جب بوڑھا ہو جائے نا تو اس کی قدر و منزلت اور بڑھ جاتی ہے. بالکل بڑھاپے میں ہیں, بزرگ ہیں اور یقیناً بہت بڑے ہیں, وہ بہت بڑے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بالکل جوانی میں ہیں. بھدرک تشریف فرمائے. ایک شخص آیا, کہتا حضور مجاہد ملت سے, حضور مجھے آپ مرید بنا لیں. آپ نے فرمایا جلال میں آ کر کے, میرے مخدوم اور مخدوم زادے, یعنی میں جن کی خدمت کرتا ہوں اور یہ حضرت جن کی میں خدمت کرتا ہوں, بریلی شریف کے شہزادے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں, ان کی موجودگی میں کیسے بیعت کروں؟ حبیب الرحمان کی کیا اتنی مجال ہو گئی, اتنی جرات کرے؟ تمہارا نصیب ہے کہ آج تاج الشریعہ موجود ہیں, خدا کے واسطے ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤ, خدا کے واسطے ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤ. یہ کون کہتا ہے؟ یہ اپنے وقت کا وہ جو مجاہد ملت ہے. آج تو لوگوں کو جو ہے معاملات خراب ہو گئے ان کے, اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ایک معمولی بندہ نظر آتا ہے اور ایک معمولی عالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہا علم والا ہی علم والے کو پہچانتا ہے. گاؤں والوں کو کیا پتا کہ فلائٹ کتنی بڑی ہوتی ہے, ممبئی والوں کو معلوم ہے کہ اس میں کتنے آدمی بیٹھ جاتے ہیں. ان سے پوچھو جہاز کتنی بڑی, وہ تو کہیں گے ہاں اتنی بڑی جہاز ہوتی ہے. تو یہاں بھی جو ہے نا ایئرپورٹ سے جا کر کے دیکھیں تو اندر کا حصہ پتہ نہیں چلے گا, اس میں بھی لگتا ہے یہ گول گول ہے, آدمی صحیح سے رک پائے گا کہ نہیں رک پائے گا اندر. لیکن جب اندر جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے 300 400 500 آدمی آ جاتے ہیں اور ہزاروں کنٹل اس کے اندر آ جاتا ہے, تب جا کر کے پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے جو علم رکھتے تھے وہ جانتے تھے حضور تاج الشریعہ کس ذات کا نام ہے اور کس مرد قلندر کا نام تھا. جو ولی کامل تھے اور جن کو اللہ نے ولی بنایا تھا وہ جانتے تھے کہ حضور تاج الشریعہ کس مرد قلندر اور ولی کامل کا نام ہے. یہ گلیوں میں گھومنے والے اور بھٹکنے والے, تھوڑا بہت کتابیں پڑھنے والے, اور یہ کہیں کہ حضور تاج الشریعہ تو فقط ایک عالم کا نام ہے, ہرگز ہرگز نہیں. حضور مجاہد ملت نے فرمایا خدا کی قسم ان کی غلامی میں آ جاؤ, یہ تمہارے نصیبے کی بات ہے. یہ الحمدللہ ہم اپنے نصیبے پہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کا مرید نہیں بنایا. جتنے سچے پیر ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور تاج الشریعہ کا مرید بنایا ہے. ان کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا. حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ آستانوں کی حاضری بھی دیا کرتے تھے. اولیاء جہاں جاتے تھے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب کسی نئے علاقے میں آپ جاؤ تو وہاں پہ پوچھو کہ کوئی اللہ کے ولی یہاں رہتے ہیں. اگر پتہ چل جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں حاضری دو. کیوں؟ عام طور سے پانی وغیرہ چینج ہوتے ہیں تو انسان کی طبیعت پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر اس علاقے میں آپ پہلے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ, پھر آپ کو جو کام کرنا ہے کرو, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ جو ہے پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے, اور عشق رسول کا تو حال یہ تھا کہ نام نامی سن لیتے تھے حضور کا تو آنکھوں میں آنسوؤں کی جو ہے سیلاب آ جاتے تھے. حضور مجاہد ملت ہمیشہ سوچتے تھے کہ میں کب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں, کب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. مولانا عبد التواب حبیبی قادری اپنی کتاب ہمارے سرکار مجاہد ملت, یہ کتاب کا نام ہے, اس میں فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ جب پہنچے نا حافظ مجاہد ملت, مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد شروع میں 2-4 دن, اب ذرا عشق رسول دیکھنا حضور مجاہد ملت کا کیا ہے. جب مدینہ شریف پہنچے مجاہد ملت
2-4 دن جو ہے مواجہ شریف میں حاضر ہو کر کے سلام پیش کرتے رہے، لیکن اس کے بعد 2-3 روز تک مواجہ میں حاضر نہیں ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں دیتے، بس یہاں پیچھے رہتے، کہیں کھڑے رہتے، کچھ کرتے، مواجہ شریف میں سامنے سے جو گزرتے نا وہاں حاضری نہیں دیتے تھے، تو جو ہے پیچھے سے سلام پیش کر کے آ جاتے تھے۔ تو تیسرے یا چوتھے روز کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ آخر حضور آپ مواجہ میں حاضری کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ سوچ کر کے حاضر نہیں ہوتا کہیں میرا گنہگار چہرہ دیکھ کر میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ مجاہد ملت فرماتے ہیں بس یہ سوچ کر کے میں نہیں جاتا سرکار کے چہرے کے سامنے، کیونکہ جہاں سے ہم گزرتے ہیں نا کعبہ شریف کی طرف ہی تو چہرہ ہوتا ہے نا، اور میرے نبی کا چہرہ وہاں پر موجود ہے۔ ہمارے نوجوان کتنے بے حیا ہو گئے ہیں، وہیں جا کر کے سیلفی لیتے اور معاذ اللہ کیسی کیسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا میں حضور کے چہرے کے سامنے اس وجہ سے نہیں جاتا کہیں میرا گنہگار چہرہ میرے آقا کو تکلیف نہ دے۔ چوتھا روز تھا، فرماتے انہیں تو اتنا ڈر ہے، اتنا احترام ہے، کیا محبوب آقا انہیں یوں ہی بھیج دیں گے مدینے سے؟ جو احترام کرتا ہے آقا اسے نوازتے بھی بہت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چوتھا روز تھا، حضور مجاہد ملت ریاض الجنہ میں نماز اشراق ادا کر کے سیدھے مواجہ شریف میں تشریف لائے اور مواجہ اقدس کے سامنے سمت قبلہ کی دیوار سے متصل ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک جانب کہتے ہیں جو ہے مولانا عبدالتواب میں تھا اور دوسری جانب حاجی اسماعیل صاحب برکاتی ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے تھے۔ سرکار مجاہد ملت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرے پاک کی پاکیزہ کیفیت اور نگاہوں کے مؤدبانہ انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی خاص کرم کا انتظار ہو رہا ہے، خاص کرم کا انتظار ہو رہا ہے۔ مجاہد ملت اسی پاکیزہ کیفیت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ادب و تعظیم میں ڈوبا ہوا سلام عرض کر رہے تھے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم سرکار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس عالم نے بیداری میں سامنے تشریف لے کر کے آ گئے۔ بنفس نفیس حضور مجاہد ملت کھڑے ہیں اور حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آ گئے اور آپ سے قریب ہو کر کے آپ کے مبارک کندھے پر اپنا دست انور رکھا، کیونکہ اس سفر سے پہلے حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوا کو نجدیوں نے جو ہے گرفتار کر لیا تھا مدینے میں کہ وہابی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ پوری داستان موجود ہے۔ حضور مجاہد ملت کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آپ نے ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا کہ تم سب جو ہے نا گمراہ ہو، تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تم یا رسول اللہ کہنے والے کو مشرک کہتے ہو اور ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں یا غوث کہنے والے ہیں، لہٰذا ہم تو تمہارے عقیدے کے نزدیک مشرک ہیں، اور جو کسی غیر مشرک یعنی سنی مسلمان کو مشرک ہے وہ خود مشرک ہو جاتا ہے، لہٰذا تم سب گمراہ ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان نجدیوں نے جلال میں آ کر کے حضور مجاہد ملت کو گرفتار کیا، حج کرنے نہ دیا، پہلے مدینہ گئے پھر مکہ جانا تھا لیکن گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد میں آپ کو جیل میں بند رکھا گیا، حتیٰ کہ آپ کو ایک دن جیل کے باہر دھوپ میں، مکہ کی سرزمین کی دھوپ کا کیا عالم ہے جانے والے جانتے ہیں، حضور مجاہد ملت کو کھڑا کر کے رکھا گیا۔ پھر وہاں سے جو ہے حضور مجاہد ملت کو جدہ جیل کے اندر منتقل کیا گیا، وہاں پر آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کے چہرے پر تماچے مارے گئے اور یہ کہا گیا کہ تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو یا پھر تمہیں واپس کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، چاہے مجھے واپس کر دو، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضور مجاہد ملت کے سامنے چائے پیش کی گئی تو وہاں کے قاضی نے کہا چائے پی لو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں منع نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں مدینہ شریف کا پانی ملا ہوا ہے، اور پی نہیں سکتا کیونکہ تجھ جیسا خبیث نجدی دے رہا ہے۔ منع نہیں کروں گا کیونکہ اس میں میرے آقا کے شہر کا پانی ملا ہوا ہے، پی بھی نہیں سکتا کیونکہ تیرے جیسا خبیث نجدی مجھے پلا رہا ہے۔ حضور مجاہد ملت نے کچھ نہیں کہا، آخرکار حضور مجاہد ملت کو بذریعہ کراچی ہندوستان بھیج دیا گیا، حضور کی بارگاہ میں رہنے نہیں دیا گیا، حج نہیں کرنے دیا گیا، اتنی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد حضور کا اتنا خاص کرم ہوا کہ باقاعدہ اسپیشل ویزا کے ساتھ حضور مجاہد ملت کو بلایا گیا، اور جب مدینہ شریف پہنچے تو یہ حال تھا کہ اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں کہ میرا چہرہ کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ دے۔ تو جب حضور تشریف لے کر کے آئے نا تو آپ نے مجاہد ملت کے قریب کھڑے ہو کر کے کندھے پر حضور نے اپنا مبارک اور نورانی ہاتھ رکھ کر کے فرمایا حبیب الرحمن، پچھلے سال جو تم پر ظلم و ستم ہوا اور حج سے تمہیں روک دیا گیا، اس سے تمہارا دل ٹوٹا اور تم یہ گمان کر بیٹھے کہ اب کبھی مدینہ کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔
یہ آپ کو خیال آیا تھا کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، اب کبھی پتہ نہیں میرے آقا کی بارگاہ میں جانے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے کیا یہ خیال کر لیا کہ تمہاری حاضری مدینے میں نہیں ہوگی اور تم مایوس ہو کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے؟ ایسا گمان تم نے کیوں کیا حبیب الرحمن؟ تم مایوس کیوں ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام سنو، جس کو میں بلاؤں گا اس کو کوئی طاقت کوئی حکومت روک نہیں سکتی ہے۔ میں جسے بلاؤں گا کوئی طاقت کوئی حکومت روک نہیں سکتی ہے۔ لو میں نے تمہیں بلا لیا، اب بتاؤ کسی نے تمہیں روکا ہے؟ پچھلے سال جن لوگوں نے تمہیں گرفتار کر کے بھیجا تھا، اسی سال انہیں لوگوں نے اسپیشل ویزا دے کر کے بلایا۔ یہ ظاہر میں وہ تھے لیکن یہ طاقت کون ہے، یہ حکومت کس کی ہے؟ فرمایا میں نے بلایا ہے، ظلم کرنے والوں نے پھر تمہیں اسپیشل ویزا دے کر کے بلایا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا۔ حضور مجاہد ملت حضرت مولانا عبد التواب فرماتے ہیں جس وقت حضور مجاہد ملت کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا نا، جو کرتا پہنے ہوئے تھے آج بھی وہ کرتا جو ہے مولانا عبد القدوس کشمیری کے یہاں تبرکن محفوظ ہے۔ وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس کرتے پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی اور مبارک ہاتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا حال تھا۔ عشق رسول ہو، سخاوت، فیاضی، اور اس قدر آپ جو ہے نا بے پناہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے تھے نا ان کی کفالت کرتے تھے۔ ایک عالم دین ہے مولانا عبد الرب مراد آبادی، مجاہد ملت کے بڑے چہیتے تھے اور حاضر باش شاگرد تھے۔ مولانا عبد الرب جو تھے، بہت سارے طلبہ غریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ غریب ہوتے ہیں، وہ تعلیم کیسے حاصل کرتے ہیں آج کل کے استاذوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مجاہد ملت علیہ رحمہ، اب ان کے سر پر مولانا عبد الرب مراد آبادی جو تھے بڑے غریب تھے۔ 6 سال کی عمر میں ہی والد کا سایہ اٹھ گیا سر سے۔ والدہ نے ان کی مولانا عبد الرب کی اور ان کی 2 بہنوں کی پرورش کی۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک ماں باپ شوہر نہیں ہے، ایک بیٹا 2 بیٹیاں پال رہی ہوں، کیا حالت ہوگا؟ اس طور پر کہ کسی کے یہاں مزدوری کرتی تھی اور 3 بچوں کا خرچ چلاتی تھی، 3 بچوں کا خرچ چلائے۔ اس غربت کے باوجود بھی اس ماں کا حوصلہ تھا کہ میں بچے کو عالم دین بناؤں گی۔ مولانا عبد الرب مراد آبادی کو کہا میں اس کو عالم دین بناؤں گی۔ اس جذبے کے تحت جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخل کروا دیا گیا اور اس وقت حضور مجاہد ملت وہاں پڑھا رہے تھے۔ میں نے ابھی بتایا نا کہ حضور سید نعیم الدین مراد آبادی نے وہیں رکھ لیا تھا پڑھانے کے لیے، اور ہر ہفتے آ کر کے ملاقات کرتی تھی، جمعہ کے دن آتی۔ مجاہد ملت نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہر ہفتے آتی ہے اور ملاقات کر کے چلی جاتی ہے۔ ایک روز آپ نے مولانا عبد الرب کو بلا کر کے پوچھا یہ جو بوڑھی عورت تم سے ملنے آتی ہے کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری والدہ ہیں اور میرا خرچ دینے ہر جمعہ کو آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی پوری داستان سنا دی حضور مجاہد ملت کو کہ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، خاندان والوں نے میری والدہ کا جو حق بنتا تھا وہ نہیں دیا، ناانصافی کی، اور پھر میری والدہ ایک جھونپڑی میں رہتی ہیں، دوسروں کے یہاں چکی چلا چلا کر کے آٹا پیستی ہیں اور میری 2 بہنوں کا اور میری پڑھائی کا خرچ اٹھاتی ہیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان سنتے رہے، آنکھ سے آنسو نکلتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ یہ باتیں تم مجھ سے چھپاتے رہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ اور اپنی والدہ سے سلام کہنا اور یہ کہنا کہ کل میں تمہارے گھر آؤں گا۔ بڑے بڑے مالدار جنہیں اپنے گھر بلانے کے لیے ترستے ہوں، مجاہد ملت نے فرمایا جاؤ کہہ دو، ایک جھونپڑی میں رہتی ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ کہہ دو میں کل ان کے گھر آؤں گا۔ مولانا عبد الرب فرماتے میں حضرت کے حکم پر گھر پہنچا، والدہ سے میں نے بتایا کل ہمارے حضرت گھر آ رہے ہیں۔ والدہ نے سنا اور کہنے لگیں کہ تم نے شاید گھر کا حال حضرت سے بیان کر دیا، تو میں نے کہا ہاں میں نے ساری بات بتا دی ہے۔ اب ساری بستی والوں کو معلوم چل گیا کہ فلاں بیوہ کے یہاں مولانا حبیب الرحمان مجاہد ملت اڑیسہ والے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی معمولی شخصیت نے، پوری بستی کو پتا چل گیا۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا، ارے وہ مجاہد ملت جن کو بڑے بڑے مالدار بلا رہے ہیں وہاں تو حضرت جاتے نہیں ہے، ایک بیوہ جس کی ایک جھونپڑی ہے، بیٹھنے کو صحیح سے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے گھر کیسے آ سکتے ہیں؟ شاید ہو سکتا ہے حضرت کو کہیں اور جانا ہوگا، یہ بچہ ان کا شاگرد ہے، ضد کیا ہوگا تو حضرت نے فرما دیا ہوگا کہ میں آؤں گا۔ یعنی لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید کہیں اور حضرت جا رہے ہوں گے اور جاتے جاتے یہاں ملاقات کر لیں گے، لیکن قربان حضرت تو کہیں اور جا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ خاص اسی ماں سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ آپ اسی ماں سے ملاقات کے لیے۔ اسی علاقے میں ایک بہت بڑا مالدار بندہ رہتا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے گھر میں انتظام کر لیتا ہوں تاکہ بیوہ کے یہاں کیا رکنے کا انتظام ہے، حضرت آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے، ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں رکا لوں گا۔ بہرحال حضرت دوسرے دن
مولانا عبدالرب فرماتے میری بستی دین پور میں حضرت دین نگر میں پہنچے، لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ واقعی حضور مجاہد ملت تشریف لے کر کے آ گئے، واقعی تشریف لے کر کے آئے۔ یہ خبر پوری بستی میں پھیل گئی، اور اس کے بعد میں کہتے ہیں حضرت آئے، میرے گھر میں ٹوٹی ہوئی ایک چارپائی تھی، اسی پر حضرت بیٹھ گئے، ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور وہ حضرت تشریف لے کر کے آئے صاحب جنہوں نے حضرت کے لیے اپنے گھر میں بڑا بڑھیا انتظام کیا تھا۔ کہنے لگے حضور میرے یہاں چلیے، سارا سامان آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے، وہاں آرام سے بیٹھیے گا۔ حضرت نے جلال میں فرمایا میں ان کا مہمان ہوں، تمہارا مہمان نہیں ہوں، میں ان کا مہمان ہوں، اس غریب کا مہمان ہوں۔ آج اگر میں یہاں سے اڑ جاتا ہوں تو صرف غربت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ کیا میں غریب ہوں تو کوئی اللہ کا محبوب میرے یہاں رک نہیں سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس کا مہمان ہوں، تمہارا نہیں ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ، حضور مجاہد ملت نے فرمایا جب تک رہوں گا انہی کے یہاں کھاؤں گا، انہی کے یہاں پیوں گا، جو بھی کھلائیں میں انہی کے یہاں کھاؤں گا پیوں گا۔ پھر مولانا عبدالرب کہتے ہیں جن خاندان والوں نے ہمارا حق مارا تھا نا، حضرت نے ان سب کو بلایا اور فرمایا مجھ کو جانتے ہو؟ سب نے کہا حضور آپ کو کون نہیں جانتا، مجاہد ملت بڑی شخصیت ہے۔ کہا حضور آپ کو کون نہیں جانتا؟ پھر حضرت نے ہمارا معاملہ پیش کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے جلد ہی ان کی زمین اور گھر اگر واپس نہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، جو تم نے حق مارا ہے اگر واپس نہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ جب ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تو انہوں نے زمین میں پیداوار کا آدھا حصہ دینے کا وعدہ کیا اور مکان خالی کرنے کا وعدہ دیا۔ اب زمین تو خالی کر دی، اب اس میں اناج وغیرہ بوئیں تو وقت جائے گا، ساری چیزوں میں پھر وہاں سے کچھ پیسے آئیں گے۔ مولانا عبدالرب کہتے ہیں حضرت نے میری والدہ کو کچھ روپیے دیے اور فرمایا کہ میں ہر مہینے تم کو خرچ دیتا رہوں گا، تم کسی کے گھر میں نہ جانا، چکی چلانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر میں رہو، عبادتیں کرتی رہو، ہر مہینہ میں تمہیں خرچ بھیجوں گا، جب تک تمہاری زمین کی پیداوار نہیں ہو جاتی ہے ہر مہینہ حبیب الرحمان تمہارے گھر کے خرچ کو اٹھائے گا۔ ہر مہینہ حضور مجاہد ملت بھیجا کرتے تھے۔ پھر مولانا عبدالرب کہتے مجھ کو لے کر حضرت مراباد تشریف لائے، پھر کیا تھا زمین کی پیداوار آدھی ملنے لگی، مکان خالی ہو گیا۔ کہتے ہیں جب تک فصل نہیں کٹی ہے زمین سے مجاہد ملت میرے گھر برابر ہر مہینہ پیسہ بھیجتے تھے، ہر مہینے پیسے بھیجتے تھے، اور اتنا ہی نہیں ادھر میرے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے اور ادھر میرا مدرسے میں خرچہ اٹھاتے تھے۔ پھر جب میں پڑھ لیا تو میری والدہ سے آ کر کے کہتے ہیں اس لڑکے کو مجھے دے دو۔ حضور مجاہد ملت نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے، اس لڑکے کو مجھے دے دو۔ تو والدہ نے فرمایا ایک ہی بیٹا ہے، چاہے تو آپ اپنے پاس رکھ لیں یا میرے پاس رہنے دیں، ایک ہی بیٹا ہے، آپ چاہے اپنے پاس رکھ لیں یا میرے پاس رہنے دیں۔ مولانا عبدالرب فرماتے ہیں مراد آبادی میری پڑھائی لکھائی شادی وغیرہ کی ساری ذمہ داری میرے استاذ گرامی حضور مجاہد ملت نے اٹھائی ہے۔ ایسا فیاض اتنا سخی کہاں کوئی کسی کو مل سکتا ہے، یہ حضور مجاہد ملت تھے۔ میرے عزیزو بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں اپنی گفتگو کو جو ہے یہیں پر اب جو ہے ختم کرتا ہوں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو مدینہ شریف کے اندر گرفتار کیا گیا، اور ایک مجھے جو ہے بحیثیت مناظر آپ نے بہت کام انجام دیا ہے۔ آپ نے 99% مناظروں میں صدارت کی ہے، اور جن مناظروں میں آپ چلے جاتے تھے باقاعدہ آپ غیر مقلدین کو للکارا کرتے تھے، اور علامہ مشتاق نظامی فرمایا کرتے تھے کہ حضور مجاہد ملت مناظرہ کو سونگھا کرتے تھے، وہ اتنے قابل تھے کہ مناظرے کو سونگھا کرتے تھے، اور وہ جان جاتے تھے اور غیر مقلدین کا پیچھا کرتے تھے حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ، اور ان سے مناظرہ کرتے تھے۔ بریلی شریف کے اندر ایک دیوبندی سے مناظرہ ہوا، اس مردود خبیث نے مناظرے کے دوران میں ایک لفظ کہا رسول اللہ تو بھوکے مرا کرتے تھے معاذ اللہ، یعنی حضور کھانا نہیں کھاتے تھے نا، فاقے پہ فاقے، میرے آقا کے گھر میں خود 3 دن جو ہے نا چولہے نہیں جلتے تھے۔ اس خبیث خنزیر نے کہا کہ رسول اللہ تو بھوکے مرا کرتے تھے۔ حضور مجاہد ملت جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا حضور کی گستاخی کرنا تم دیوبندیوں خبیثوں کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے، تم گستاخی سے باز نہیں آؤ گے، لہٰذا سنو اگر تمہیں گالیاں دینا ہے نا حبیب الرحمان کو گالیاں دو، میرے آقا کو گالی نہ دو۔ مجھ حبیب الرحمان کو گالی دو، میرے آقا کو گالی نہ دو، یہ حضور مجاہد ملت نے فرمایا۔
ایسا عشق رسول تھا حضور مجاہد ملت کے اندر. بڑے مناظرے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی پیش کریں گے. حضور مجاہد ملت کو پیٹ کی تکلیف تھی. آخری وقت میں آپ ممبئی میں تشریف لے کر کے آئے علاج کے لیے. یہ ٹوپی والے بابا ہے نا حضرت مخدوم علی ماہمی سرکار کے پاس میں, ٹوپی والے بابا یہ اس وقت تھے. ان لوگوں نے روک لیا, ٹوپی والے بابا تھے, دیگر اور بھی بزرگان دین تھے. انہوں نے روکا کہ حضرت آپ کہیں مت جائیے, آپ کا یہاں علاج ہوگا. پھر ممبئی میں 2 ڈاکٹروں نے آپ کا علاج کرنا شروع کیا. آخر کار 4 جمادی الاول کو حضرت باقاعدہ ٹھیک بھی ہو گئے اور ایک پیغام لکھ کر کے اپنے وطن بھیج دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. 4 جمادی الاول کو, اسی مہینے کی 4 تاریخ کو حضرت نے ایک خط لکھا اور اپنے گاؤں بھیج دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. 4 کو بھیجا, ادھر 5 اور 6, ادھر جیسے ہی خط بھیجا طبیعت پھر سے بگڑنے لگی. یہاں تک کہ اسماعیلیہ ہاسپٹل میں آپ کو داخل کیا گیا. مولانا عبد القدوس خان کشمیری ہانڈی والی مسجد کے جو پہلے امام صاحب تھے وہ اور ٹوپی والے بابا دیگر اکابرین آئے, اور آنے کے بعد میں حضرت کے پاس تھے. حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا. آپ نے فرمایا مولوی صاحب مکان کے دیوار اور کھمبے اگر کمزور ہوں اور وہ گرنے والا ہو تو کیا لپائی اور پوتائی سے مکان سلامت رہ سکتا ہے؟ یعنی دیوار گر رہی ہو, کھمبے گر رہے ہوں تو کیا صرف چونا مار دینے سے دیوار بچ جائے گی, مکان سلامت رہے گا؟ تو مولوی صاحب نے فرمایا نہیں. تو حضرت نے فرمایا یہی کام تو آپ لوگ کر رہے ہیں, یہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں. ابھی حضرت کا انتقال نہیں ہوا ہے, اور انتقال سے پہلے کیا فرما دیں. اس کے بعد طبیعت تیزی سے بگڑنے لگی. اس کے بعد آپ نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس عمارت کا وقت پورا ہو چکا ہے. یعنی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میرا علاج کروا رہے ہو تو بالکل یہ کام تو ویسے ہی ہے کہ مکان گر رہا ہے, اس کے کھمبے دیواریں گر رہی ہیں اور تم لوگ لپائی پوتائی سے کام چلا رہے ہو تو مکان کیسے سلامت رہے گا؟ میرا حال یہی ہے. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان اپنی جو ہے نا طبیعت بگڑنے لگی تو ٹوپی والے بابا سے مسکرا کر کے کہا 5:45 بجے رخصت ہو جاؤں گا. 5:45 بجے 6 تاریخ کہا رخصت ہو جاؤں گا. ہوائی جہاز پر وطن پہنچنے کی بات بھی کہی کہ میں وطن پہنچوں گا ہوائی جہاز کے ذریعے سے. 6 جمادی الاولیٰ کو نماز عصر پڑھی جا چکی تھی. مغرب کے انتظار میں کچھ دیر تھی. شام کو 5:45 پر سارے لوگوں کی موجودگی میں یا رسول اللہ اور یا غوث کے کلمات ادا کرتے ہوئے حضور مجاہد ملت رخصت ہو گئے. فرما دیا تھا 5:45 بجے چلا جاؤں گا. 5:45 ہوئے اور زبان پہ آخری کلمات تھے یا رسول اللہ یا غوث. روانہ ہوئے اور آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں ہوائی جہاز کے ذریعے سے اپنے وطن پہنچوں گا, آپ کا انتقال ہوا. اس کے بعد میں آپ کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے آپ کے علاقہ بھدرک اڑیسہ کے اندر پہنچایا گیا. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہوا. اللہ تبارک و تعالی حضور مجاہد ملت علیہ رحمہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے. بے شمار اللہ نے کرامتیں عطا فرمائیں, بے شمار کرامتیں اللہ نے عطا فرمائیں, اور ایسا اختیار عطا فرمایا تھا, ایسا اختیار کہ دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے. ایک دیوبندی سے مناظرہ تھا ممبئی میں, تو اب بندہ جب آتا ہے سامنے سے تو پیٹ ہی دکھتا ہے نا سامنے سے. اس دیوبندی نے کہا آج جس طرح میں تمہارا پیٹ دیکھ رہا ہوں تو کل میں تمہاری پیٹھ دیکھوں گا. مطلب یہ تھا کہ کل تم بھاگو گے تو تمہاری پیٹھ نظر آئے گی. تو حضور مجاہدی ملت نے فرمایا تم میری پیٹھ دیکھنے کی بات کرتا ہے, کل میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھوں گا, کل میں تیرا منہ ہی نہیں دیکھوں گا. اتفاق یوں دیکھیے رات میں ہی اس دیوبندی کا انتقال ہو گیا, رات میں اس کا انتقال. اور حضرت نے فرما دیا تھا تو میری پیٹھ دیکھنے کی بات کرتا ہے, میں تو کل تیرا منہ ہی نہیں دیکھوں گا. یہ حضور مجاہد ملت کی شان ہے. خیر یہ چند باتیں میں نے پیش کی, انشاءاللہ پھر کبھی ان کے جو مناظرے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا. عشق رسول اور مسلک اعلیٰ حضرت پر جو استقامت حضور مجاہد ملت کی تھی وہ ہمیں نہیں ملتی ہے کسی اور کے اندر. اللہ تبارک و تعالی حضور مجاہد ملت کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے, اور ان کے عشق رسول کی خیرات اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو یہ میں بزرگوں کے حوالے سے جو آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا مسلک اعلیٰ حضرت پر, میں صرف اس لیے بتاتا ہوں آج ہم میں کون اتنا علم رکھتا ہے, کون اتنا عمل رکھتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم تھے, اتنے پرہیزگار تھے,
لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر وہ قائم رہتے تھے. ہمیں تو اور بھی زیادہ چلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے, ہمارے عشق رسول کی حفاظت ہوتی رہے. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.